ایک مسئلہ بارہا عرض کیا گیا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بڑا گناہ ہے۔ کوشش کی جائے کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزرے۔ نماز پڑھنے والے کے سامنے اگر بیٹھا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے، یہ گزرنا نہیں۔ گزرنا یہ ہوتا ہے کہ دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں ہو جائے، اس کو گزرنا کہتے ہیں۔ اس سے بچے۔ زیادہ سے زیادہ 2-4 منٹ ہی لگیں گے، ہماری کون سی لمبی نمازیں ہوتی ہیں، 2 منٹ 3 منٹ بس، اتنا انتظار کر لے تو اچھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وعید سنائی ہے کہ 40 کے الفاظ ہیں کہ اگر 40 محدثین فرماتے ہیں شاید 40 سال ہو، 40 دن ہو، ٹھہرنا پڑے تو ٹھہرے رہیں گے، سامنے سے نہ گزرا جائے۔ ایک نماز پڑھنے والا بھی خیال کرے کہ اگر جماعت ہو گئی تو ایسی جگہ نماز پڑھے کہ گزرنے والے کو مسئلہ نہ بنے۔ اب آپ آخری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، گزرنے والوں کو مسئلہ بنتا ہے، وہ بھی کوشش کریں۔ اور اسی طرح ایک یہ بھی بارہا عرض کیا گیا، حق مہر یہ عورت کا حق ہے۔ کئی جگہ ایسے بھی اتفاق سننے میں آیا، حق مہر والدین لے لیتے ہیں، اگر والدین نہیں تو بڑا بھائی لے لیتا ہے، وہ بچی کو نہیں دیا جاتا۔ یہ غلط ہے۔ یہ کہہ کے نہیں بچیں گے کہ جی ہم نے اس کے جہیز پہ خرچہ کیا، فلاں پہ کیا، اس سے نہیں، وہ تو کیا ہے تو الگ ہے، یہ اسی کا حق ہے۔ وہ لے کے پھر بے شک والدین کو دے دے، بعد میں شوہر کو دے دے، یہ اس کا اختیار ہے، جیسے چاہے، یہ اسی کا حق ہے۔ اور ایک یہ تقریباً ہمارے معاشرے میں کمزوری پائی جاتی ہے، نکاح خوان بھی توجہ نہیں کرتے، آگے والے بھی، کہ حق مہر 2 قسم کا رکھا جاتا ہے۔ ایک تو ہے معجل، فوری دینے والا، یہ اسی وقت دیا جائے گا اور بچی کے حوالے ہو جائے گا۔ ایک جس کو غیر معجل کہیں یا حمزے کے ساتھ معجل کہیں، وہ غیر معجل لکھ دیتے ہیں، آگے کوئی پتہ نہیں کب۔ کیا مطلب ہے کہ جب بیوی مرنے لگے گی اس وقت مطالبہ کر سکے، اس کی متعین مدت ہونی چاہیے۔ کہ غیر معجل کا معنی یہ ہے کہ 10 سال، 5 سال، 3 سال، کب؟ اس کو بالکل غیر محدود چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بس صرف اتنا لفظ لکھ کے جان چھڑا جاتے ہیں، غیر معجل۔ یہ کتنے تک غیر معجل ہے؟ جب سانس لینے دینے لگے، اس کی کوئی مدت چاہیے۔ اچھا، وہ کبھی لکھ دیتے ہیں عند الطلب، کہ جب وہ مطالبہ کرے، دوسرے دن اگر وہ مطالبہ کر دے تو نہ تو گواہ سننے کے لیے تیار ہوں گے، نہ دینے والا تیار ہوگا۔ کل کی بات ہے، آج پھر مانگنے لگی،
عند طلب تو منع جب مانگے. اگر حق مہر ادا نہیں کیا، مر گیا، تو جیسے اور قرضے اتارے جائیں گے حق مہر بھی اتارا جائے گا، وہ بھی قرضہ ہے. وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اسے ادا کیا جائے گا، نہیں ہوتا ایسا. وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی اس کا تذکرہ نہیں سنا گیا کہ کسی نے کہا ہو کہ بھئی پوچھو تو صحیح بڑھیا سے کہ اس کا حق مار دو، ابھی نہیں رہ رہا. یہ نہیں ہوتا. حق مہر ضروری ہے. اگر نکاح میں اس کا تذکرہ نہ بھی ہو تب بھی دینا پڑے گا، اور کم سے کم 2 تولے 7.5 ماشے چاندی. 10 درہم ہے، 10 درہم کا وزن 2 تولے 7.5 ماشے چاندی بنتا ہے. اس سے کم نہیں رکھ سکتے. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، شادی کا موقع آتا ہے، سینکڑوں کی تو بات ہی نہیں رہی نا، اب تو ہزاروں کو بھی چھوڑو، اب تو بات بن گئی لاکھوں کی. لاکھوں روپے آوارہ فضول خرچ ہو جاتے ہیں. جو 2 ضروری چیزیں ہیں جب وہ آتی ہیں اس وقت سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ایک بھئی حق مار کیا رکھیں، خسرے منگائے تھے ان کو تو اس نے 10,000 دے دیا. حق مار کا موقع آتا ہے تو کہتے ٹھیک ہے جی چلو 1000 کر لو، چلو کوئی نہیں پھر 1500 کر لو جی، کوئی نہیں. یعنی احسان بھی ہے. شریعت کہتی ہے کہ 10 درہم سے کم ہو نہیں سکتا. 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی مالیت سے کم ہو نہیں سکتا. یہ احسان کر رہا ہے. اچھا یار مول صاحب کہہ رہے ہیں چلو 2000 کر دو یار، کوئی نہیں. استغفر اللہ علیہ سے. نہ مولوی پہ احسان کر رہے ہیں، اپنے پہ احسان کرنے لگے ہیں، اپنے پہ کہ شریعت کی ایک تابعداری کا مسئلہ ہے. اس میں بالکل ادھر جتنا کرو کہتے کوئی بات نہیں، خوشی کا موقع ہے، روزانہ خوشیاں تو نہیں آتی، بچے کہہ رہے ہیں چلو. فضولیات پر، آوارہ پر، جس کی ایک پائی کا حساب ہوگا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس پہ خرچ کرتے ہیں. منگنی پہ خرچے ہو رہے. امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نکاح ہو رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ مانگا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے. جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، کیا ہے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا جی ایک سواری ہے، ایک زرہ ہے، گھوڑا ہے، زرہ ہے. تو انہوں نے فرمایا زرہ بیچو. زرہ بیچا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا. وہ پیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں لے آئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی فلاں چیزیں خرید لو، خوشبو خریدو، فلاں خریدو. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ زرہ واپس کر دی تھی. میں یہ میری طرف سے ہوگی. کیا خریدا؟ ایک چارپائی جو جہیز میں دی نا حضور علیہ السلام نے، حضرت علی کی طرف سے جو خریدا، ایک چارپائی. 2 چکیاں دی آپ علیہ السلام، 2 چادریں دی. تو بنیادی طور پر یہ دیکھا جائے کہ ضرورت کس چیز کی ہے.
وہ جہیز دیا جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مکان لے لو۔ انہیں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکان لیا، حضور علیہ السلام نے رخصتی کر دی۔ 2 عورتیں بھیجیں کہ گھر چھوڑو، ہے تو یہی۔ یہ تکلفات پہ خرچے ہو جاتے ہیں بھائیوں، لیکن جہاں شریعت کا تقاضا ہے کہ حق مار کم سے کم 2 تولے 7.5 ماشے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، لیکن مناسبت سے رکھی جائے۔ امیر ہے اگر اچھی رکھ لیتے ہیں کوئی حد، لیکن وہاں سارے اڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی نکاح خواں کہہ دے کہ جی اتنا ہونی چاہیے، 10,000 رکھ لو، کہتا ہے یار مولوی صاحب سوچو تو صحیح۔ عثمان نبیل صاحب سے اکثر یہ جملے سننے میں آئے، کہتے ہیں مولانا بھی سوچو تو صحیح یار، اتنا حق مار رکھ رہے، اتنا حق مار۔ دوسرا وہی مولوی کی فیس کے بارے میں، جب اس کی فیس کا مسئلہ آتا ہے، بالکل دعوت نامہ دینے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے نا، دعوت نامہ دینے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی 100 روپیہ نکالو، 200 نکالو، 500 نکالو۔ مولوی صاحب کے لیے کہ کوشش ہوتی ہے کہ جو سرکاری فیس ہے وہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہے۔ میں تو گھر نہیں تھا، پتہ نہیں کون آیا، گھر والے بتا رہے تھے کہ کوئی بچہ آیا، اس نے کہا کہ جی یہ شادی کی دعوت ہے، تو پہلے 50 روپیہ شاید 50 روپیہ انہوں نے کہا دے دو، پھر یہ کاٹ دیں گے۔ تو گھر والوں نے کہا ہم نہیں شادی پہ آئیں گے، نہیں لے جاؤ اپنا کارڈ۔ میں تو ویسے نہیں تھا، پتہ نہیں کون ہے مجھے چاہنے والا کہ اس نے دعوت نامہ بھی بھیجا، ساتھ 50 روپے کا مطالبہ بھی رکھ دیا۔ عجیب اتفاق ہے۔ مولوی تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہیں، کھاتے ہیں، نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ ویسے بھی یاد رکھ لو کہ جس نے کسی کو دعوت دینی ہو نا، بس اسے دعوت دے۔ اگر پیسوں کے مطالبے سے دی ہے تو مولوی کو نہیں جانا چاہیے کہ ایک رسم میں مولوی کیوں شریک ہو، کہ اب دینا ہی قرضہ سود پر ہے تو مولوی کیوں جائے، اسے تو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، جس کے مطلب 6 فٹ کے قد کے مولوی کو گوارا نہیں کیا کہ وہ آیا تھا، صرف 200 روپیہ دیا تو پھر گوارا ہوا کہ آیا تھا، پھر ایسے مولوی کا آنا نہ آنا برابر ہے بھائی۔ باقی پر تو تانے تونے ہو جاتے ہیں، مولوی پر کیسے؟ تو اس حوالے سے ویسے شادیوں پہ یہ لینا دینا تو ناجائز ہے جو قرض کی نیت سے لیتے ہیں۔ حق مار کے بارے میں بھی بڑی کاہلی اور سستی ہو رہی، کبھی دیتے نہیں، کبھی دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد مطالبات بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک بات کہ نکاح میں بار بار عرض کر چکا ہوں، صرف ایجاب قبول کا نام ہے، گواہوں کی موجودگی شرط ہے، خطبہ سنت، کہ خطبہ نکاح پڑھا گیا یہ سنت ہے۔ 3 آیات ہیں، احادیث پڑھی جاتی ہے۔ گواہوں کی موجودگی شرط ہے، اگر گواہوں کے بغیر پڑھا گیا نکاح فاسد ہو جائے گا۔ اور نکاح صرف اسی کا نام ہے کہ ایجاب قبول، جو پہلے بولے اس کا نام ایجاب، جو بعد میں بولے اس کا نام قبول ہے۔ کلمے پڑھائے جاتے ہیں، یاد رکھو یہ نکاح کا حصہ نہیں ہے۔ جس کسی بزرگ نے پڑھائے ہوں گے شاید اس نظریے سے پڑھائے ہوں گے کہ شاید اس نے کفر کا کوئی کلمہ بک دیا ہو، تو اس نے پھر تجدید ایمان کرا دیا۔
تو پھر کرانا سب کو چاہیے. دلہا کو بھی کلمہ پڑھایا جائے کہ مسلمان ہو جائے، پھر دلہن کو بھی کلمہ پڑھایا جائے کہ مسلمان ہو جائے، گواہوں کو بھی کلمہ پڑھاؤ کہ آخر مسلمان کا گواہ مسلمان ہو سکتا ہے، گواہوں کو کلمہ پڑھاؤ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دلہا دلہن کے والدین کو بھی کلمہ پڑھانا چاہیے کہ والدین بھی مسلمان ہوں. پھر مسلمانوں کے نکاح کی مجلس میں مسجد میں تو مسلمانوں کو آنا چاہیے، پھر ان سب کو پڑھا دو تاکہ کسی پہ شک نہ رہے. پھر تو درسگاہ بن جائے گی، کلمہ پڑھاتے یاد کراتے. اچھا یہ بھی یاد رکھو کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے اگر اس کو مطلب کا پتہ نہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوا. اس کو پتہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اتنا اس کو پتہ ہونا شرط ہے. اب جن کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، آپ نے بھی کئی نکاحوں میں شرکت کی ہوگی، جس کو کلمہ اتنا بھی نہیں آتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قاضی صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کو اتنا کلمہ بھی نہیں آیا اس کو مطلب کا کیا پتہ ہے. ایمان مفصل پڑھایا جاتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اسے پڑھا رہے ہوتے ہیں. ایک نکاح میں بھی شریک تھا، عثمان نبیل صاحب ہمارے جو بزرگ ہیں پڑھا رہے تھے آمنت من تو باللہ و ملائکتہ. اب اس کو کیا پتہ چلے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ ایمان مفصل کیا ہوتا ہے. میں کن 7 چیزوں کی ایمان کی گواہی دے رہا ہوں؟ اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پہ ایمان لایا، کتابوں پہ ایمان لایا، قیامت پہ ایمان لایا، تقدیر پہ ایمان لایا. اس کو تو پتہ ہی نہیں. جس کے الفاظ کا یہ عالم ہے اس کو مطلب کا کیا پتہ ہو؟ تو اسے تو بہتر نہیں کہ اردو میں پڑھا دیا جائے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، پھر وضاحت کرنی پڑ جائے گی کہ کتابیں کیا ہوتی. بھائیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کا مفہوم جانتا ہو. ہمارے بہت بڑے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. ایک تعلیم الاسلام کتاب ہے جو عام پڑھائی جاتی ہے، ہمارے درس نظامی میں بھی ہے. اس میں بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آتا ہے لیکن مطلب کا پتہ نہیں، یہ مسلمان نہیں ہو. اس کا مفہوم کا پتہ ہو کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اتنا پتہ ہونا ضروری ہے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ تشریف لائے یہاں رحیم خان میں، خطبے کے بعد نا خاموشی اختیار کر لی. سارے لوگ دیکھنے لگے، یہ بھی ان کی فراست. تو جملہ بولا، فرمایا جو اپنے آپ کو نہ جانے وہ پاگل، جو نبی کو نہ جانے وہ کافر. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں اور کہے مجھے تو پتہ نہیں، کہیں گے پاگل ہے، یہ مجنون ہے. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ ہمارا نبی کون ہے، کیا نام ہے، وہ کہے مجھے پتہ نہیں، وہ کیسے مسلمان رہے گا؟ اتنا جاننا ضروری ہے کہ ہمارا نبی کون ہے. نکاح پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس بزرگ نے کبھی کلمہ پڑھایا ہوگا نا اس کا نظریہ یہی ہوگا کہ شاید کوئی کلمہ کفر بک دیا ہو تو
تو انہوں نے پڑھا دیا، سمجھا دیا جائے گا۔ اگلا مرحلہ تو ویسے بھی کہ قاضی صاحب بڑا ہوا ہوتا ہے، کہتے بچی سے میں براہ راست پوچھوں گا، اس کا رشتہ کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ محرم بنتا پھر تو چلو بات بنتی ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی خالہ ہے، پھوپھی ہے، کوئی رشتہ داری محرم بنتی ہے، پھر تو وہ جائے، نہیں تو پھر اس کے جانے کی ضرورت تو نہیں۔ کوئی محرم ہی جائے کہ اس بچی سے دستخط کرا لے، بس صرف دستخط کرا لینا اس کی اجازت ہے، ویسے کنواری بچی نہیں بول سکتی۔ اس سے پوچھا جائے کہ آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے کہا ہاں ٹھیک ہے نہیں، ایسا تو نہیں۔ وہ شرم کے مارے بالکل خاموش ہوتی ہے، شریعت نے اس کی خاموشی کو قبول کا درجہ دے دیا۔ اور اگر والد اجازت لے کے آیا، بھائی اجازت لے کے آیا، سب کے سامنے کہتے ہیں جی میں نے اجازت لی ہوئی ہے، پھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نکاح تو ہو گیا، یہاں دستخط کرانے کے لیے بھیج دیں کسی کو بھی جو محرم، ورنہ اسی وقت او جی 2 گواہ چلیں۔ مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھ کے اجازت دے رہا ہوں، اب یہ سارے گواہ سن رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں بچی کے سامنے بولو، یہ بھی نہیں۔ اس سے اجازت لے کے آئے، کوئی لے کے آیا محرم، اس نے آ کے اجازت دے دی کہ میں گواہوں کی موجودگی میں اجازت دے رہا ہوں، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اب یہ جو اجازت لینے کے لیے ابھی چلا ہے، ٹھیک ایک تو دور دراز کا مسئلہ کبھی، اب جتنے عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں وہ ساری اسے تو دیکھیں گی نا، ساری محرم بھی نہیں۔ کہتے تو ہیں کہ مولوی خشک ہوتے ہیں، لیکن بات سوچنے کی ہے کہ اب 100 عورت وہاں جمع ہیں، 100 عورت کے سامنے یہ گیا، بچی سے 2 گواہ بھی ساتھ ہیں، قاضی صاحب بھی ساتھ ہے، اب 100 عورت اس سے دیکھے گی، وہ ساری اس کی محرم ہے۔ اور یہ شادی کا موقع ہی ایسا ہوتا ہے کہ ساری ماشاءاللہ دلہنیں بنی ہوتی، یہ کسی کو نہیں دیکھیں۔ تو مانا یہ شدت نہ ہو، اسے اجازت لے کے آ جائیں۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی کہ نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، 100 آدمی بیٹھا ہے، پھر کہتے ہیں کہ جی نکاح گواہ تو تلاش کرو، یہ 100 آدمی کیا کر رہا ہے؟ جو وقوع سامنے پیش آیا 100 آدمی سن دیکھ رہا ہے، 100 کے 100 گواہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عدالت میں ثابت کرنے کے لیے خدا نخواستہ کل کوئی اونچ نیچ، تو چلو پھر متعین گواہ چاہیے، کسی کے دستخط کرا لو۔ ابھی کہتے ہیں جی انتظار کرو، فلاں آدمی آ رہا ہے، وہ آئے گا اور پھر اس کے بعد وہ گواہ بنے گا تو کام بنے گا، اس کے دستخط کرا لینا، سب کے سامنے واقعہ پیش آ گیا۔ جو بچہ پیدا ہوا، دائیا نے بتایا کہ یہ فلاں کا بچہ پیدا ہوا ہے، سارے بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے جی، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ ولادت میں ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ اتنا شہرت ہو گئی کہ گواہ بننے کے قابل بن گئے۔ تو گواہ تو خیر چاہیے، مجلس نکاح میں گواہ چاہیے، وہ بیٹھے بھی، تعیین کسی کو کر دیں، دونوں کے دونوں گواہ ہو سکتے، جو گواہ بچے کے ہیں وہی گواہ بچی کے بھی، بس۔ لیکن ایک نظام ہے، اگر الگ الگ کر دیتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔